لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام على أصل الأصول وأقل العقول، كنز الكنوز ورمز الرموز، حقيقة الكتاب وسر الألباب، شرف الأشراف وكنه الألطاف، هادينا عن الضلالة ومخرجنا من الجهالة، سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا ومربينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أعطاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. تعطى كل شريف لشرفهم، وبخع كل متكبر لطاعتهم، وخضع كل جبار لفضلهم، وذل كل شيء لهم، والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فيما سروا وما أعلنوا، فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دبر محمد وآلہ. یہ بند کروا دیجئے، بند کروا دیجئے. ایک اور صلوات ارشاد فرما دبر محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک تاخیر کے لیے معذرت، لیکن یہ کہ آپ حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا کل سے، تو آپ حضرات وقت پہ تشریف لے آئیں. شرح زیارت جامعہ کبیرہ پہ گفتگو شروع ہوئی تھی، کل آغاز ہوا تھا، اور ہم نے کل کچھ ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں اس زیارت کے حوالے سے نقل کی کہ مشائخ ثلاثہ میں سے 2 نے اس زیارت کو نقل کیا ہے، شیخ صدوق اور شیخ توسی نے. بڑی کتابوں میں نقل کیا، من لا یحضرہ الفقی، تہذیب اور استبصار میں آپ کو یہ زیارت مل جائے گی. اس زیارت کے جو فوائد علماء نے اور عرفاء نے بیان کیے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ہم نے آپ کی خدمت میں کل نقل کیے تھے کہ مثلا آیت اللہ مراشی نجفی کا یہ وصیت کرنا کہ اگر عقائد میں تمہیں وسوسے آتے ہیں امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، وسوسوں کا شکار ہو رہے ہو، تو زیارت جامعہ کبیرہ کو پابندی سے پڑھو. علامہ محمد تقی مجلسی، جو کہ مجلسی اول کہے جاتے ہیں، ان کے 2 مکاشفات ہم نے آپ کی خدمت میں کل نقل کیے. ایک جو ان کو حرم امام رضا میں ہوا، دوسرا جو ان کو نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں ہوا، کہ جہاں وہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بارگاہ حضرت حجت میں ہے، سامرے میں ہے، اور امام کی طرف سے ان کو تاکید کی گئی کہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو. علامہ مجلسی نے 5 نکات زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے بیان کیے تھے.
اور شرح کرنے سے پہلے انہوں نے 5 نکات بیان کیے کہ زیارت کی انفرادیت کیا ہے، کیوں یہ زیارت اتنی منفرد ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل نقل کیے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ راوی آ کر بارگاہ امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد آ کر کہہ رہا ہے یبنا رسول اللہ، اے خدا کے رسول کے بیٹے، علمنی، مجھے سکھائیے۔ اس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ امام کی بارگاہ میں آ کر مانگی گئی ہے، کسی نے یہ زیارت خود وضع کی ہوئی زیارت نہیں ہے، اور یہ آداب بھی ہمیں سکھائے گئے کہ جو اوریجنل سورس ہے علم کا اس سے مانگو، جو مانگنا ہے اس سے مانگو، جو علم سیکھنا ہے شرقا وغربا لن تجد علما صحیحا، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ کہیں بھی تمہیں صحیح علم نہیں ملے گا، الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، مگر وہ شے جو ہم اہل بیت سے ظاہر ہوتی۔ ساری مقدمات پہ کل گفتگو ہو چکی۔ ایسا قول، ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ طلب، کل عرض کیا تھا کہ طلب کے مطابق عطا ہے۔ طلب کیا ہے؟ قولا کاملا بلیغا، ایسی زیارت، ایسا قول جو مکمل ہو اور بلیغ ہو۔ زیارت جامعہ کبیرہ، فضائل اہل بیت علیہ السلام، جو کہ ایک لا متناہی سمندر ہے، کبھی ختم ہونے والی شے نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، مناقب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کب تلک آپ فضائل پڑھتے رہیں گے، کب تلک مجلسوں میں فضائل پڑھتے جاتے رہیں گے، کچھ اور بھی ذکر ہو، اور کب تک جو ہے وہ یہ ہوتا رہے گا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کبھی ختم ہونے والی شے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مختصر بہت ساری نمازیں سال بھر کی وارد ہوئی ہیں، روز انسان 5 جگانہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے واجب تکبیر کہہ دی، اب جب تلک وہ سلام کی منزلوں میں داخل نہیں ہوگا اور سلام کا خاتمہ نہیں کرے گا، اگر کوئی آئے گا پوچھنے کے لیے کہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، تو جواب یہی ملے گا کہ فلاں صاحب ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی ان کی نماز چل رہی ہے، ختم ہوگی تو وہ دوسرے کام میں لگیں گے، ختم ہو جانے دیجئے ان کی نماز، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی۔ اب نمازیں بھی بہت ساری ہیں، مثلاً آپ اگر 15ویں شعبان کی شب کی نماز پڑھتے، یا مثلاً آپ نماز امیر المومنین پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھا جائے گا۔ اب 50 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھنے میں کچھ وقت تو لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا، 25 منٹ لگیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ اب جتنا وقت لگ رہا ہے، آپ نے ایک مرتبہ نماز شروع کر دی، کوئی صاحب آئے، دق الباب کیا، انہوں نے آپ کے دروازے پر پوچھا فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 10 منٹ بعد پھر آئے کہ آپ تو نماز ختم ہو گئی ہوگی کہ نہیں، ابھی بھی نماز چل رہی ہے۔ جب تلک نماز چل رہی ہے جواب یہی دیا جائے گا کہ نماز چل رہی ہے۔ اب ایسے ہی آپ نماز شب عید الفطر پڑھنے کے لیے اگر آپ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز ہے، لیکن 2 رکعت میں ایک روایت کے مطابق ایک رکعت میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 دفعہ سورہ قل اللہ، اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ سورہ قل اللہ، اور دوسری روایت کے مطابق پہلی رکعت میں 1000 دفعہ سورہ قل اللہ، اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ سورہ قل اللہ۔ اب 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں وقت تو لگے گا، ایک سانس میں یوں بھی سورہ قل اللہ پورا پڑھنا مکروہ ہے، تو آدمی اگر آداب کا خیال رکھتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھے گا، کذالک اللہ ربی کہتا ہوا سورہ اخلاص پڑھتا جائے گا، تو وقت تو لگے گا 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ اب آپ نے مثلا نماز شروع کر دی، اور جیسی نماز آپ نے شروع کی، کوئی صاحب دروازے پر آئے، فلاں صاحب کہاں ہیں، ان کا صاحب فلاں صاحب تو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد پھر آئے، فلاں صاحب کیا ہے، کہا صاحب ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، ارے ہمیں یہ کام ہے، تو جواب یہی دیا جائے گا کہ ارے ان کی نماز ختم ہو جانے دیجئے، آپ کا کام تبھی ہوگا جب نماز ختم ہو جائے گی، ابھی نماز چلی رہی ہے، ابھی نماز چل رہی ہے۔ جو ہم سے کہتے ہیں جو لوگ کہ کب تک فضائل اہل بیت پڑھے جائیں گے، کب تک ذکر امیر المومنین ہوتا رہے گا، ارے صاحب یہ ذکر جناب امیر کی نماز ہے، اس کو ختم ہو جانے دیجئے، تب ہم دوسرا ذکر شروع کریں گے۔ لیکن ماجرا یہ ہے کہ آپ وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْإِنسَ كُتَّابٌ وَالْجَنَّةُ حُسَّامٌ لَمَّحَصُوا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، ساری زمین قلم بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے انسان لکھنے پر آ جائیں، سارے جنات حساب لگانے پر آ جائیں، جب بھی امیر المومنین کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، تمام نہیں ہوں گے۔ آپ جب ہماری مجلسوں میں آئیں گے، جواب یہی ملے گا کہ ذکر جناب امیر کی نماز ابھی چل رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اب زیارت جامع کبیرہ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے، ایک اشرہ کیا 2 مجلسیں 3، ابھی کل تو گفتگو شروع ہوئی تھی اور آپ دیکھیے کہ ہم ابھی اصل متن تک بھی نہیں آئے تھے اور بات تمام ہو گئی تھی قولاً کاملاً بلیغاً پہ، کہ مولا ایسا قول تعلیم فرمائیے جو مکمل ہو۔ بلاغت کیا اعتبار سے؟ دیکھیے بلاغت، ایلوکوینس، بلاغت، یہ انفرادیت زیارت جامع کبیرہ کی۔ کوئی بھی قول اس وقت اسے بلیغ کہا جاتا ہے جب اس میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بلاغت کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مثلا الفاظ میں قلیل ہو، معانی میں کثیر ہو، یعنی جہاں کم لفظوں میں زیادہ مفاہیم پہنچا دیے جائیں اس قول کو کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ بلیغ ہے، یہ اس میں بلاغت پائی جاتی ہے۔ زیارت جامعہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ صاحب پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پڑھنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ یہ الفاظ میں بہت قلیل ہے اور معانی میں بہت زیادہ ہے۔ پوری زندگی تمام ہو جائے گی زیارت جامعہ کے مفاہیم تمام نہیں ہوں گے، لیکن کمال ہے امام کا، 10ویں امام کا، کہ انہوں نے اس سمندر کو اس ایک کوزے میں سمو کر ہم تلک پہنچا دیا زیارت جامع کبیرہ کی صورت میں۔ یہ ایک انفرادیت ہے۔ دوسری، بلیغ ہونے کے لیے دیکھیے کسی بھی کلام کا میں کیسے پتہ چلے گا کہ ایلوکوینس پائی جاتی ہے، بلاغت پائی جاتی ہے؟ تو آپ یوں دیکھ لیجئے اس کو عام فہم کہ اس میں ایک تو کمپریہنسونیس ہونی چاہیے، دوسری اس میں وہ کلام ایکسکلوزیو ہونا چاہیے۔ کچھ خصوصیات کے بنا کبھی بھی کوئی بھی کلام بلاغت کے ان اعلیٰ ترین منزلوں کو نہیں پہنچ پاتا۔ زیارت جامع کبیرہ منفرد بھی ہے، ایکسکلوزیو بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، کہ وہ اس سمندر کو ایک کوزے میں یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ سمندر جو کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب توجہ فرمائیں گے آپ۔ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ امام فرما رہے کہ جب تم جاؤ کسی بھی حرم میں معصوم کے، تو گواہی دینے کے بعد، شہادتین پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب معصوم کے حرم پہ نظر پڑے، قریب ہو جاؤ معصوم کے حرم کے، تو زیارت جامعہ کی جو اصل عبارت ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ شہادتین پڑھنے کے بعد 30 دفعہ کہو اللہ اکبر۔ آداب زیارت جو سکھائے زیارت جامعہ پڑھنے کے کہ کیسے پڑھنا ہے، 30 دفعہ کہو اللہ اکبر، پھر چند قدم چلو وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، پر وقار انداز میں بارگاہ معصوم میں جاؤ۔ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ یہ خیال رہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تو وقار کے ساتھ، عجلت کے ساتھ نہیں، جلد بازی کے ساتھ نہیں، آرام کے ساتھ، وقار اور سکون کے ساتھ بارگاہ معصوم میں چند قدم آگے بڑھو، پھر ٹھہرو، پھر رک کے پھر کہو 30 دفعہ اللہ اکبر، پھر چند قدم آگے بڑھو۔ جب زری کے قبر کے قریب پہنچ جاؤ تو پھر کہو 40 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر کہنا شروع کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع رسالہ و مختلف الملائکہ، اور یہاں سے زیارت جامع کبیرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدا میں 30 دفعہ اللہ اکبر، توجہ، پھر چند قدم چلو اللہ اکبر، پھر چند قدم چلو 40 دفعہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ 100 کا عدد مکمل ہو جائے، 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو۔ کل گفتگو یہیں پہ تمام ہوئی تھی کہ بارگاہ معصوم میں، سید الشہداء کا حرم ہو، کوئی بھی حرم ہو، جب بھی آپ داخل ہوں تو یہ آداب زیارت میں سے ہے کہ بندہ بارگاہ امام معصوم میں داخل ہوتے ہوئے کہے اللہ اکبر، تکبیر بلند کرے۔ کیوں ہے ایسا کہ امام کی بارگاہ میں تکبیر بلند کرتے ہوئے جانا ہے؟ تکبیر بلند کر، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو ممکنہ وجوہات، پاسبل ایکسپلینیشنز، اس کی جتنی علماء نے، مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہم تلک پہنچی ہیں، ہم وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ممکنہ وجوہات ہیں، پاسبل ایکسپلینیشنز ہیں کہ کیوں بارگاہ امام میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے لیے کہا گیا کہ جب امام کی بارگاہ میں پہنچو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پہنچو۔ وجہ کیا آخر اس کی؟ ایک وجہ جس کا اندازہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہو، جب ہم نماز کا آغاز کرتے، نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے۔
آپ جو بارگاہ امام معصوم میں جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نماز زیارت پڑھ رہے ہیں. اس کا آغاز بھی تکبیر سے ہوگا, اللہ اکبر سے ہوگا. اچھا, نماز کی ابتدا میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ, کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ واجب ہے اللہ اکبر, 7 دفعہ مستحب ہے, یعنی 6 دفعہ یوں مستحب ہے اور 1 دفعہ واجب ہے, کل ملا کے 7 کا عدد پورا ہوتا ہے. کہ یہ 7 دفعہ کی علت کیا ہے؟ تکبیر جو نماز کی ابتدا میں 7 دفعہ رکھی گئی, اس کی علت کیا ہے, وجہ کیا؟ سوال کیا ہشام ابن حکم نے, زبردست مناظر ہے, جلیل قدر امام, چھٹے امام کے بہترین شاگرد ہیں. انہوں نے سوال کیا امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت توجہ دیکھیے, اگر یہ باتیں آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اول روز ان باتوں پہ گفتگو نہیں ہوتی, اور پھر یہ وہ حقائق ہیں جو کتابوں کے سینوں میں دبے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, نہیں بیان کیا جائے گا تو جو ہے وہ پھر یہ باتیں پہنچیں گی نہیں ان نوجوانوں تک, اور ان پر غور کرنا ضروری ہے. ہمارا مذہبی غور و فکر کرنے کا ہے. یہاں پہ بار بار دعوت دی جا رہی کہ غور کرو, تفکر کرو, تدبر کرو. عبادت, امام کا ارشاد ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزے کی کثرت کا نام نہیں ہے. انما العبادہ التفکر فی امر اللہ. عبادت اللہ کے امر میں غور و فکر کرنے کا نام ہے. تم کر کیا رہے ہو, غور کرو. تو یہ جو اللہ اکبر ہے نماز کی ابتدا میں, یہ کیوں ہے؟ تو ہشام نے پوچھا مولا سے کہ مولا جو 7 دفعہ تکبیر ہے یہ کیوں ہے؟ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا, بہت توجہ کے ساتھ. فرمایا جب رسول اللہ کو معراج میں لے جایا گیا, وہ منزل آئی اودنا کی منزل, تو اس سے پہلے کچھ حجابات تھے, نوری حجابات تھے. رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر, میں بے مفہوم روایت نقل کر رہا ہوں خلاصے کے طور پر, اللہ اکبر, حجاب ہٹا. دوسری دفعہ کا اللہ اکبر, ایک اور حجاب ہٹا. تیسری دفعہ کا اللہ اکبر, ایک اور حجاب ہٹا. چوتھی دفعہ کا اللہ اکبر, ایک اور حجاب ہٹا. پانچویں دفعہ کا اللہ اکبر, ایک اور حجاب ہٹا. چھٹی دفعہ کا اللہ اکبر, ایک اور حجاب ہٹا. ساتویں دفعہ کا اللہ اکبر, سارے حجابات ہٹ گئے. یعنی رسول کی زبان سے اللہ اکبر جو آیا تو یہ اللہ اکبر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حجابات سامنے سے ہٹائے جا رہے ہیں. دیکھیے بہت توجہ, حجابات نماز کے لیے بھی ہے کہ نماز, اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہو, 7 دفعہ ابتدا میں اللہ اکبر کا ہو تاکہ تمہاری نظروں سے بھی حجابات ہٹائے جائیں. اور جب بارگاہ امام معصوم میں پہنچو تو 7 دفعہ نہیں بلکہ حکم ہوا 100 دفعہ کا ہو, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاید وجہ یہ ہو کہ امام چاہیے رہے ہیں کہ جب تم امام کی بارگاہ میں آؤ تو ہر حجاب کو ہٹا کے آؤ, چاہے وہ دنیا کی محبت کا حجاب ہو, چاہے دنیا میں مشغول رہنے کا حجاب ہو, چاہے تمہارے اپنے ذاتی معاملات کا حجاب ہو. ہر حجاب کو ترک کر کے اس کی بارگاہ میں آؤ جس کا وجود خدا کا سب سے بڑا حجاب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام خود سب سے بڑے حجاب ہے, خود فرماتے ہیں انا حجاب اللہ العظم, میں اللہ کا سب سے بڑا حجاب ہوں. کیا مطلب اللہ کے سب سے بڑا حجاب ہوں؟ تو اس کی جو اللہ کو حجاب کی کیا ضرورت, مجھے بتائیے. اللہ کو حجاب کی کوئی ضرورت ہے؟ جو بدن رکھتا ہے اسے حجاب کی ضرورت ہے. اللہ تو بدن ہی نہیں رکھتا, تو اللہ کو حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی جو بہت ساری وجوہات بیان ہوئی ہیں, جو روایات میں آئی, ان میں سے ایک یہ کہ حجاب کا کام کیا ہوتا ہے. میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, حجاب کا کام صرف پردہ کرنا نہیں ہوتا. جہاں پر کسی کی ذات چھپ جائے صرف وہ اس کا حجاب نہیں ہوتا. جہاں کسی کے راز چھپ جائیں وہ بھی اس کا حجاب کے ذریعے بدن کو بھی چھپایا جاتا ہے. یہ ایک کام ہے حجاب کا, اور دوسرا کام ہے حجاب کے ذریعے رازوں کو بھی چھپایا جاتا ہے. یہ دوسرا کام ہے. اب خدا کے بدن تو ہے نہیں, تو یہ تو معنی مراد لیے نہیں جا سکتے کہ امام ان معنوں میں خدا کا حجاب ہے کہ خدا کو بدن رکھتا ہے اور اس کو حجاب کی ضرورت ہے. نہیں, بلکہ امام کا وجود وہ وجود ہے جس وجود میں اللہ نے اپنے رازوں کو چھپا کے رکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. خود زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا کہ آل محمد کون ہے, تو فرمایا حفظت سر آل محمد, اللہ کے رازوں کے محافظ ہیں. دوسری طرف کہا گیا کہ آل محمد اللہ کے رازوں کے خزانے. تو ایک معنوں میں تکبیر کی ایک پاسبل ایکسپلینیشن کیا ہے
کہ ہو سکتی ہے یہ ایکسپلینیشن کہ تم ہر حجاب کو جو تمہارے اور معصوم کے درمیان میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو ہی ملے گا. موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، کتنی مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں خدا سے باتیں کرنے کے لیے. بہت ساری چیزیں حجاب بن جاتی ہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی مٹیریل حجاب ہی ہو، کوئی پردہ ہو باقاعدہ طور پہ دنیاوی اعتبار سے. بہت ساری چیزیں حجاب بن جاتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو ان سے کہا گیا فخلا نعلیک، نالین اتار دو. تو اب نالین کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی نالین جو ہم جوتیاں پہنتے ہیں، یہی جوتیاں مراد ہے کہ مقدس؟ اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے تو جوتے اتار دیتے، حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا وادی مقدس طوبہ میں داخل ہو رہے تھے کہ نالین اتار دینا، جوتیاں اتار دینا؟ اس کے دنیا نے اس کے صرف ظاہر کو دیکھا، چونکہ دنیا کے پاس آل محمد جیسے رہنما نہیں تھے. قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھنا ہے تو در آل محمد پہ آنا پڑے گا. میرے زمانے کے امام سے سوال ہوا، آپ کے بچپنے کا عالم تھا، یہی سوال ہوا حضرت سے کہ یہ جو کیا مطلب ہے موسیٰ سے جو کہا جا رہا فخلا نعلیک، نالین اتار دو؟ تو جو جواب دیا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ موسیٰ کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تمہارے دل میں جو تمہارے بیوی بچوں کی محبت ہے اس محبت کو کنارے رکھ کے خدا کی بارگاہ میں آؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آل اولاد کی محبت خدا کی محبت پہ غالب آ جائے. آپ نے پتہ نہیں غور فرمایا یا نہیں فرمایا. خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہو، ہر محبت کی اپنی جگہ ہے، ہر دنیا کی، یعنی آپ اپنے اہل و عیال سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. بیوی بچوں کی محبت اپنی جگہ، والدین کی محبت اپنی جگہ، برادران کی محبت اپنی جگہ، لیکن ہر محبت پہ جو محبت فوقیت رکھتی ہے وہ کون سی محبت ہے؟ وہ خدا کی محبت ہے. خدا کی محبت کے مقابلے پہ کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. اور خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت تو یہی زیارت جامعہ سمجھا رہی ہے آل محمد کو سلام کرتے ہوئے کہ من احبکم احب اللہ. اے آل محمد جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یعنی آل محمد کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. تو جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو دیکھو کہ کہیں اور محبتوں کا حجاب تمہارے دل پہ نہ پڑا ہو. ویسے ہی جب بارگاہ امام معصوم میں آ رہے ہو تو دیکھو کہ کہیں اور دنیاوی محبتوں کا حجاب تمہارے دل پہ نہ پڑا ہو. لہٰذا کہتے ہوئے آؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ ہر حجاب دور ہو جائے اور تم امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. جی سمجھ میں آیا؟ دیکھیے کہیں بھی آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو کسی بھی بات، چونکہ یہ بہت روز روز ان باتوں پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. جو یہ مضامین آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے زیارت جامعہ کی شرح بہت بزرگ علماء نے لکھی ہیں اور بہت زیادہ اس کی شروعات ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کو بہت ٹائم بچ رہا ہے کہ وہ باتیں جو کتاب و ضخیم جلدوں میں لکھی گئی ہیں وہ کم وقت میں آپ حضرات تک جلدی جلدی پہنچا رہا ہوں. تو ایک پاسبل ایکسپلینیشن تو یہی ہے کہ امام کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو حجابات کو ہٹا ہٹا کے پہنچے. اللہ اکبر. ابھی سنتے جائیے گا اس ایک عمل کے پیچھے کتنی پاسبل، یعنی یہ تو وہ وجوہات ہیں جو ہم جیسوں تک پہنچ گئیں، اس کے علاوہ کتنی حکمتیں ہم نہیں جانتے. دوسری وجہ، زیارت جامعہ خود اپنے آپ میں فضائل اہل بیت علیہ السلام کا ایک لامتناہی سمندر ہے، مگر تکبیر کہہ کہہ کے ائمہ نے اس کے گرد ایک فینسنگ کی ہوئی ہے، اور وہ فینسنگ ہے توحید کی فینسنگ. کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے اللہ اکبر کے پیچھے کی جو مصلحت ہے بیان کرتے ہوئے. ایک وجہ کہ انسان جب زیارت جامعہ میں جو فضائل ہے نا آل محمد کی، جب اس فضائل کی معراج پہ پہنچے تو پہلے اتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ چکا ہو کہ پھر اس کا عقیدہ ڈگمگائے نہیں. اتنی دفعہ اس سے اللہ اکبر کہلوا دو کہ جب یہ اس منزل پر پہنچے نا آل محمد کے فضائل کے عرش پہ جب پہنچ جائے تو پھر یہ وہ نہ کہہ دے جو کہنے سے آل محمد نے منع کیا ہے. ایک ہی چیز کی تو انہوں نے ممانعت فرمائی ہے، کیا کہ ہمیں خدا نہ مانو،
ہمارا ایک رب تسلیم کرو، وَقُولُوا مَا شِئْتُمْ، ہمارا ایک اللہ مانو، پھر تم کہہ کے دکھاؤ کہ ہم کیا ہیں، جو دل میں آئے ہمارے لیے، قولوا ما شئتم، جو کچھ تمہارے دل میں آ رہا ہے وہ کہو، تم کبھی ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ، ہمارا ایک رب مانو، ہمارا ایک خدا مانو، ہمارا ایک اللہ مانو، ہمیں اللہ مت بناؤ، اس کے بعد جو کہنا ہو کہو، تم ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تکبیر کہہ کہ شاید بار بار، چونکہ ائمہ کے زمانے میں، خود 10ویں امام جس زمانے میں یہ زیادہ تعلیم فرما رہے، وہ زمانہ غلو اپنی منزل عروج پر ہے۔ عقیدہ غلو کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو اللہ مانا جا رہا ہے۔ 10ویں امام کے زمانے میں ایک عقیدہ اور آ گیا کہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اللہ امام ہادی علیہ السلام میں حلول کرتا ہے، نعوذ باللہ 10ویں امام کے اندر اللہ آ جاتا ہے، یہ بھی عقیدہ آ گیا، حلول کا عقیدہ۔ پھر ایک عقیدہ آیا یعنی تفویض مطلق کا عقیدہ، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، تفویض مطلق یعنی مطلقاً تفویض کا عقیدہ۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو خلق کر دیا، سارے امور ان کے ذمہ کر کے اللہ سائیڈ ہو گیا، وہ کنارے ہٹ گیا، اب اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلقاً تفویض کا عقیدہ۔ آل محمد اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ غلو کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ۔ یہ سارے کیا ہے؟ غلو کی مختلف قسمیں۔ امام بار بار اللہ اکبر کہلوا رہے ہیں، شاید وجہ یہ ہو کہ تم آل محمد کے فضائل کے عرش پہ پہنچ کر ادھر نہ چلے جانا جو راہ ہمارے دشمنوں کی ہے، چونکہ روایات میں یہ بہت کثرت کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ غالی ناسبی سے بدتر ہے۔ بہت توجہ، ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ فضائل ذاکرین فضائل میں غلو کرتے ہیں، وہاں ان مجلسوں میں بھی بیٹھے اور کبھی سنیں اس رخ سے بھی سنیں۔ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ وہ ہم پر الزام اس لیے لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے جو عقیدہ توحید کی دیوار ہے نا وہ اتنی چھوٹی رکھی ہوئی ہے کہ ہلکی سے فضائل علی کی ہوا چلتی ہے اور ان کی دیوار گر جاتی ہے۔ لیکن وہ ان مفاہیم کو سنیں، ان مفاہیم انہوں نے خدا کو اتنا چھوٹا کر رکھا ہے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، کہ ہمیں ہلکا سا ہم نے فضائل پڑھے تو ان کو جو ہے وہ مولا اللہ سے بڑے لگنے لگتے ہیں۔ لیکن آئے وہ اس بات پر ہے، بار بار اللہ اکبر کہلوا رہے کہ تم وہ نہ کہہ دینا، ایک ہی چیز سے تو منع کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے اور کیا کہا ہے کہ یہ نہ کہو، ہمارا ایک خدا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، جو کچھ ہم ہیں سب اس کی عطا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات فضائل اہل بیت علیہ السلام کے معاملات جتنے ہیں نا، یہ سے قبل بھی ہم نے عشرے میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ ورٹیکل ہے، ہاریزونٹل نہیں ہے۔ یعنی آل محمد کو جو اختیارات دیے سب خدا نے دیے ہیں، آپ خدا کے مقابلے پر آل محمد کو لے کر مت آئیے، جہاں یہ منزل آ جائے گی وہاں آل محمد کی دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔ چونکہ خود فرما رہے ہیں کہ غالی چھٹے امام وضو فرما رہے تھے، آپ وضو کر رہے تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دل سوچ رہا ہے یہ وضو کر رہے ہیں، توجہ، یہ وضو کر رہے ہیں، ان کو وضو کی کیا مطلب، یہ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ عبادتیں تو انہی کی ہیں، سب کچھ تو انہی کا ہے، یہ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ ادھر دل میں یہ خیال آیا، بارگاہ امامت میں بیٹھے ہوئے، اس کی بارگاہ میں بیٹھا تھا وہ کہ جو دلوں کی آواز کو سننے والا ہے۔ دل میں خیال آیا، فوراً امام نے کہا باز آ جاؤ اپنے اس عقیدے سے، ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے مکرم بندے ہیں، ہم بندے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود اس کے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ہم وہ ہیں کہ اللہ کے قول پر سبقت نہیں کرتے اور ہم اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ خود زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہ جملے آئے ہیں کہ آل محمد اللہ کے قول پر، اللہ کے حکم پر سبقت کرنے والے نہیں۔ بار بار اب میں کیا کروں، آج کی اس گفتگو کو کل کے مجلس سے میں مسلسل کر دوں، آپ سنتے رہتے ہیں
کتنی دفعہ ہر سال ماہ رمضان میں تو کم از کم سننے کا آپ نے سنا نا کہ امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا. مولا نے فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں کہا تھا علی نے فزت ورب الکعبہ؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ وہ علی جن کی ولایت زیارت جامع کبیرہ میں موجود ہے. فاز الفائزون بولایتکم، آل محمد آپ کی ولایت کی وجہ سے کامیاب ہونے والے کامیاب ہوتے ہیں. جس کی ولایت کامیابی کی سند ہے اس کے شیعوں کے لیے وہ علی کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ جن کی نصرت کر کے، توجہ فرمائیے گا، حضرت مسلم ابن اوسجا جو شہدائے کربلا میں سے، ان کی زیارت میں جب ہمارے زمانے کے امام نے حضرت مسلم ابن اوسجا کو سلام کیا تو کیا کہا ہے؟ فزتا ورب الکعبہ، اے مسلم ابن اوسجا رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے. جہاں مسلم ابن اوسجا کی کامیابی ایسی ہے، امیر المومنین کی کامیابی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ علی کیوں؟ اچھا جب ہم نے لوگوں سے پوچھا، دنیا والوں سے پوچھا کہ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیوں کیا، تو کہنے لگے اصل میں ماجرا یہ تھا. کتنی دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی. اب میں یہ کہہ کر کچھ کہوں گا تو شاید لوگوں کو برا لگ جائے گا، لیکن اب دیکھیں کس معیار پہ گفتگو ہونی چاہیے اور کس معیار پہ گفتگو ہو رہی ہے. کہ مولا نے اس لیے فزت ورب الکعبہ کہا چونکہ جب شام میں خبر شہادت پہنچی تو نعوذ باللہ نستجیر باللہ وہاں کے نواسب نے کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس لیے مولا نے فزت ورب الکعبہ استغفر اللہ ربی واتوب بولا ہے. تم نے علی کو کہا یعنی ان نواسب کو جواب دینے کے لیے میرے مولا نے فزت ورب الکعبہ کہا ہے. یہ بات کہیں عقل میں آتی ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کا معیار کیا ہے؟ ہماری گفتگو کس معیار پر ہو رہی ہے اور امیر المومنین کا معیار کیا ہے؟ وہ مٹھی بھر جن کی کوئی اوقات نہیں ہے دنیا میں نہ آخرت میں، ان کی جواب دے ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی نمازی ہے. علی نے کہہ دیا رب کعبہ کی قسم. جس کی محبت نماز ہو، جس کی محبت کی بنا اگر نماز پڑھی جائے تو اللہ نماز منہ پہ مار دے، وہ علی اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنے کے لیے اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا. کہیں سے عقل میں آتی ہے بات؟ اور کیا تو وہاں پہ بھی جو ایک ممکنہ وجہ ہے وہ یہی ہے جو سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے کسی بھی کی کامیابی کا تعلق اس کے مقصد سے ہوتا ہے. مقصد پہنچ گیا تو کامیابی ہو گئی، مقصد میں اگر کوئی فیل ہو گیا تو کامیابی وہ ناکامیاب ہو گیا. مولا دنیا میں آئے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں آئے؟ ابھی زیارت جامعہ ہی میں خود یہ جملے آئیں گے اس طریقے کے کلمات. کہاں رہنے والے تھے؟ کہاں آئے؟ تو کیوں آئے؟ وہاں سے یہاں آئے امیر المومنین تو کیوں آئے؟ تو دعائے رجبیہ نے بتایا کہ فَبِهِمْ مُلِئَتَ سَمَاؤُكَ وَأَرْضُكَ حَتَّى ظَهَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. خدایا 14 وہ ہیں جن کے ذریعے تو نے اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو پر کر دیا، بھر دیا، اتنا بھرا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. وہ آئے دنیا میں اس کی توحید کے لیے، اسے منوانے کے لیے. توجہ، خود مولا کائنات کی زیارت کا جملہ السلام علیکہ ایھا المثبت التوحید، سلام اس علی پر جس نے توحید کو ثابت کر دیا. ٹھیک ہے، اس علی کے لیے کہنے والوں نے کہا اور آج تک موجود ہے کہ نعوذ باللہ امیر المومنین خدا ہیں، مولا کائنات اللہ ہے. جب شیعہ مناظرین کسی نصرانی سے مناظرہ کرتے ہیں نا تو ان کا یہی تجانے سمجھ رہا حضرت عیسیٰ کو جو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو ان کی روش یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں عیسیٰ میں سب اچھائی تھی وہ عبادتیں نہیں انجام دیتے تھے. اچھا تو وہ پلٹ جاتے ارے کیسی بات کر رہے ہو، تو اتنے عبادت گزار تھے، اتنے زاہد تھے، ان کے زہد کا یہ عالم تھا اور ان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا. تو ہم پہ پلٹ کے کہتے ہیں اچھا اگر وہ اللہ تھے تو پھر کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اب جو ماجرا وہاں ہے، جو معاملہ وہاں ہے، وہی معاملہ یہاں ہے. امیر المومنین کو 19ویں ماہ رمضان حالت نماز سجدے میں ضربت لگی. توجہ، وہ علی جو دنیا میں آیا ہی تھا اسے منوانے کے لیے، اسے حالت سجدہ میں ضربت لگائی گئی. اس کے باوجود کہنے والوں نے کہا کہ علی اللہ ہے، علی خدا ہے. آج بھی ایسے جو افراد پائے جاتے ہیں، جو غالی جو غلات کا گروہ ہے، آج بھی روئے زمین پر موجود ہے. آج بھی اگر ان سے پوچھئے گا کہ امیر المومنین دنیا میں آئے
تو آپ نے شہادت کیسے پائی؟ تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ علی حالت نماز میں تھے اور سجدے میں گئے اور سجدے میں ان کے سر پہ وار ہوا اور ضربت لگی. یعنی جو علی کو اللہ مان رہا ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ علی نے سجدے میں تلوار کھائی. آپ سمجھے؟ آپ اس موقع پر امیر المومنین نے کیوں کہا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ جو علی آیا ہی تھا لا الہ الا اللہ منوانے کے لیے، اس علی کو جس نے اللہ کہا وہ بھی یہ مانتا ہے کہ علی نے سجدے میں تلوار کھائی. تو پلٹ کے اس سے پوچھو اگر علی اللہ تھے تو کس کے آگے سجدہ کر رہے تھے؟ اب سمجھ میں آیا غلو کا قلا کما ہو گیا، غلو کے معاملات بند ہو گئے. لہذا علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا کہ فزتو برب الکعبہ. علی نے لا الہ الا اللہ پہنچا دیا، علی اپنے مقصد پہ کامیاب ہو گئے. صلوات پڑھ دے بر محمد و عالم. تو اور پھر مولا تو توحید کے معاملے میں اتنے سخت، کس پڑھیے مدینۃ المعاجز پڑھیے آئے تھے لوگ السلام علیکہ یا ربنا کہتے ہوئے، ہمارے اللہ آپ پر سلام، ہمارے خدا آپ پر سلام. تو مولا نے پلٹ کے کہا تھا کہ توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، نہیں تو لکڑیاں منگواؤں گا، آگ لگواؤں گا، تمہیں جلاؤں گا. پہلو میں ذوالفقار ہے علی کے، مگر علی خدا کے دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جلاؤں گا. سنیے، جیسے سننا ہو ویسے سنیے. علی کے پہلو میں ذوالفقار ہے مگر علی خدا کے دشمنوں سے کہہ رہے ہیں تمہیں جلاؤں گا. جب اپنی مشیت نے بھی اس دن پکار کے کہا اے علی ہم بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، اگر آپ نے ہمارے دشمنوں کو دنیا میں جلایا ہے تو ہم بھی آپ کے دشمنوں کو جہنم میں جلائیں گے. تو بار بار تکبیر کہلوائی گئی شاید اس وجہ سے. ایک وجہ یہ بھی ہے. تیسری وجہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بارگاہ امام معصوم میں جاؤ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے توجہ فرمائیے گا. اور وجہ یہ ہو سکتی ہے جب بھی انسان تعجب میں ہوتا ہے، توجہ، انسان جب بھی تعجب میں ہوتا ہے، ارے اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر. بہت توجہ. ہم تعجب کو دیکھتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں اللہ اکبر ایک دفعہ. یہاں امام فرما رہے مسلسل کہتے رہو یہاں تک کہ 100 کا عدد پورا ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید وجہ یہ ہو کہ تم تعجب کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو ایک دفعہ اللہ اکبر. بارگاہ امام میں آ رہے تو کم از کم کہو 100 دفعہ اللہ اکبر، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ تعجب کو دیکھنا اور ہوتا ہے، مظہر العجائب کو دیکھنا اور ہوتا ہے، عجیب کو دیکھنا اور ہوتا ہے، مظہر العجائب کو دیکھنا اور ہوتا ہے. کہ بار بار کہو اللہ اکبر. یہ انسان کے یعنی اس کس کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہو؟ اس امام کی بارگاہ میں جاؤ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ. اسی لیے آپ اکثر مصائب کے باب میں یہ بات سنتے ہیں. حضرت حر جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے تو کیسے آئے؟ آپ نے کتنی دفعہ ذاکرین سے سنا ہوا ہے، چہرے پر رومال ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، چہرے پر نقاب ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بیٹے نے کہا حر کو کیسے پتا چلا کہ معصوم کے قریب آ گئے؟ تو بیٹے نے کیا کیا جو ساتھ میں آ رہا حر کے، اس نے کیا کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت علی اکبر آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر کیا ہوا؟ حضرت عباس آ رہے. اللہ اکبر کیا ہوا؟ مولا حسین آ رہے. یعنی حر کے عمل نے بھی بتا دیا کہ معصوم کے جتنا جتنا قریب ہوتے رہو اتنا اتنا اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و عالم. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و عالم محمد. مجھے جتنا وقت بچا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ اکبر میں ابھی بھی بہت باتیں رہ گئی ہیں. اور سلام بھی شروع کرنا ہے، چونکہ آغاز سلام سے، پتہ نہیں سلام کا ڈسکشن کہاں تک جائے گا کہ سلام میں ابھی اللہ اکبر میں. خیر آخری بات آج کی سن لیجئے اللہ اکبر کے حوالے سے. جب بارگاہ امام معصوم میں پہنچو، اس کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہو، توجہ، شاید وجہ یہ بھی ہو
کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہلوایا جا رہا ہے. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جس کے لیے قرآن نے کہا بلا ذکر اللہ الاکبر. اللہ کا ذکر اکبر ہے. اللہ کا ذکر اکبر ہے. پوچھنے والے نے امام معصوم سے پوچھا کہ بارگاہ میں شیخ صدوق نے نقل کیا اس روایت کو کتاب التوحید میں. امام بیٹھے ہوئے, کسی نے کہا اللہ اکبر. امام نے پوچھا اللہ اکبر میں نہیں یہ شے, اللہ کس چیز سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر کے تم معنی یہی لیتے ہو نا, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کس چیز سے بڑا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا اللہ اکبر من کل شے, اللہ ہر شے سے بڑا ہے. امام نے فرمایا تو نے اسے محدود کر دیا. بہت توجہ, تو نے اسے کیوں محدود کر دیا؟ اس کا مطلب ہے تو یہ بھی مان رہے کہ کچھ اور بڑے ہیں جن میں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے پیرلل میں کب کوئی شے آ گئی؟ کان اللہ ولم یکن معہ شے. کتنی بار روایات اہل بیت میں یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ تھا, اس کے ساتھ کوئی شے, اس کے برابر, اس کے پیرلل, اس کے ہم پلہ کوئی شے نہیں تھی. کہاں سے یہ جملہ آ گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کچھ اور بھی بڑے ہیں تمہارے گمان میں جن میں اللہ سب سے بڑا ہے. کنی فرزند رسول. پھر اس کے معنی کیا ہے؟ تو فرمایا مولانا نے اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے, اس کی شان بیان کی جائے, اس کی تعریف کی جائے. جس کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے ہیں, آج کی تقریر کی آخری بات, جس کی بارگاہ میں آپ پہنچ, شاید اس لیے بھی اللہ اکبر کہلوایا جا رہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے ہیں نا, اس میں اسی صفت کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. جیسے خدا کی شان بیان نہیں ہو سکتی, کما حق ہو, خدا کی تعریف نہیں کی جا سکتی. آپ نجف جائیں, مدینے میں مسجد النبوی جائیں, جنت البقیع جائیں, سامرہ جائیں, کاظمین جائیں, مشہد مقدس جائیں, جب ان بارگاہوں میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو جو زری آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے, وہ زری جس سے وہ زری مخصوص ہے, جس سے اس زری کا تعلق ہے, اس میں بھی یہی شان پائی جاتی ہے کہ اس کے صفات بیان میں نہیں آتے, اس کی تعریف زبان پر نہیں آ سکتی, اس کی کما حق ہو تعریف اور توصیف نہیں ہو سکتی. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ اکبر کہلوایا گیا. بلکہ روایت تو یہاں کتاب المومن میں یہ ارشاد موجود ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ الخلق لا يقدر على كنه صفت اللہ وكما لا يقدر على كنه صفت اللہ فكذلك لا يقدر على كنه صفت الرسول وكما لا يقدر على كنه صفت الرسول فكذلك لا يقدر على كنه صفت الامام وكما لا يقدر على كنه صفت الامام فكذلك لا يقدر على كنه صفت المؤمن. امام نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق مل کر اللہ کی کسی ایک صفت کو نہیں سمجھ سکتی. پھر فرمایا اللہ کی صرف ایک صفت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی. نہیں, کما لا یقدر علی کن صفت اللہ فکذالک لا یقدر علی کن صفت الرسول. جیسے خدا کی ایک صفت سمجھ میں نہیں آ سکتی, ویسے ہی رسول کی بھی ایک صفت سمجھ میں نہیں آ سکتی. رسول خدا, رسول کی ایک صفت, نہیں رک جاؤ. فکما لا یقدر علی کن صفت الرسول فکذالک لا یقدر علی کن صفت الامام. جیسے رسول کی ایک صفت سمجھنے سے تم عاجز ہو, ویسے ہی امام کے صفات میں سے بھی ایک صفت کو سمجھنے سے تم عاجز ہو. یہ بات زیارت جامعہ میں آ رہی ہے, موالی اللہ ہوتی ثنا ہو کہ اے آل محمد میں چاہ کر بھی آپ کی ایک ثنا کا ایسا نہیں کر سکتا, اسے کما حقوق سمجھ نہیں سکتا. امام, بلکہ یہاں تو روایت آگے بڑھی, صرف امام پہ نہیں روکا گیا, آپ کو بھی شامل کیا گیا اور کہا گیا وَكَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى كُنِّ صِفَةِ الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى كُنِّ صِفَةِ الْمُؤْمِنِ. یہ ساری مخلوق جیسے امام کی ایک صفت کو نہیں سمجھ سکتی, ویسے مومن کی بھی ایک صفت سمجھ میں نہیں آ سکتی. سمجھا دیا گیا کہ جب یہ ساری دنیا مل کے مومنین کو نہیں سمجھ سکتی تو پھر امیر المومنین کسی کے کیا سمجھ میں آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آلہ. بات رہ گئی, کل یہیں سے اور آگے بات کو بڑھائیں گے اور پھر انشاءاللہ منزل سلام میں داخل ہوں گے کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو تو اس کا مطلب کیا ہے. بہرحال
عزیزان گرامی، گفتگو تمام، آج 12ویں محرم کا دن تمام ہوا ہے۔ آج ہی کربلا والوں کا سیوم تھا، ان کا سیوم تھا جن کا سیوم نہ ہوا، جن کے لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے۔ آج ہی کا وہ دن تھا جب باعجاز امامت ہمارا چوتھا امام کربلا پہنچا۔ بنی اسد کے ساتھ امام نے شہدائے کربلا کے لاشوں کو سپرد خاک کیا۔ عزیزان گرامی، کون بنی اسد؟ وہی بنی اسد جن سے مولا حسین نے وصیتیں فرمائی تھیں۔ جب دوسری محرم کو کربلا پہنچے تھے تو بنی اسد کے مردوں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ زمین ہم تم سے خرید رہے ہیں، پھر تمہیں ہبہ کر دے رہے، لیکن کچھ شرائط ہیں، اور ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو میرے زائر کا خیال رکھنا۔ دیکھنا، بالمفہوم نقل کر رہا ہوں، دیکھنا میرا کوئی زائر بھوکا یا پیاسا نہ رہ جائے۔ عزیزان گرامی، وہ حسین جسے خود پیاسا قتل کیا گیا، اسے اپنے زائروں کی بھوک اور پیاس کا کتنا خیال ہے، دیکھنا میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہ جائے۔ فرمایا ہماری قبروں پہ کبھی کھیتی مت کرنا، یہ بھی وصیت فرمائی کہ دیکھو جب یہ یزیدی فوجیں چلی جائیں تو آنا اور ہمیں سپرد خاک کر دینا۔ اور پھر فرمایا کہ چاہو اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتیں آئی تو ان سے وصیت فرمائی کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو نہ دفن کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پہ ایک مشت خاک ڈال دینا۔ عورتوں سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ بچے آئے تو بچوں سے کہا اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر ہمارے لاشوں کو نہ دفن کریں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے لاشوں پہ ایک مشت خاک ڈال دینا۔ ہائے حسین کو دفن ہونے کی کتنی تمنا تھی، مگر اسی حسین کا لاشا کم از کم 3 دنوں تک کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ عزیزان گرامی، آج ہی کا دن آیا، چوتھے امام اعجاز امامت سے میدان کربلا میں پہنچے، اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنے لگے تو بابا کے لاشے پہ ایک نوحہ پڑھا۔ امام سجاد نے فرمایا علی الدنیا بعدک المظلمہ، اے بابا آپ کے بعد یہ دنیا تاریک ہو گئی، آپ کے بعد یہ دنیا ویران ہو گئی، تاریک ہو گئی، اندھیر ہے اس دنیا میں آپ کے بعد۔ جس دنیا میں حسین کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا ہو، وہ دنیا تاریک ہو گئی آپ کے بعد۔ جب دفن کر چکے اپنے بابا کو، پہلو میں اپنے بھیا علی اکبر کو لٹایا، سیدھے پہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی اصغر کو سلایا، شہدائے کربلا کے قبور بنائے، حضرت حبیب اپنے مظاہر کی الگ سے قبر بنائی۔ اب دیکھا گیا کہ کوئی لاشا ہے جو ابھی بھی رہ گیا، مجلس تمام ہو گئی، کیا کوئی لاشا ابھی بھی رہ گیا ہے، کیا کوئی لاشا ابھی بھی رہ گیا؟ بنی اسد نے کہا مولا ایک لاشا ہے فرات کے کنارے ہے، ایک لاشا ہے فرات، لیکن وہ لاشا زخموں سے اتنا چور چور ہے، اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، ہم اٹھانا چاہتے ہیں مگر وہ لاشا اٹھتا نہیں۔ امام نے فرمایا تم اسے مت لے کر آؤ، ہم خود جائیں گے، جانتے ہو الستم تعرفونہ، کیا تم اسے پہچانتے ہو وہ کس کا لاشا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولا ہم نہیں جانتے وہ کس کا لاشا ہے۔ امام نے فرمایا انہو جدی انہو جسد عمی العباس، ارے وہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا لاشا ہے، تم اس لاشے کو لے کے مت آنا، بلکہ امام وقت خود اس لاشے تک جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ 2 لاشیں جن کے دفن کرتے وقت علماء بیان کرتے کہ بنی اسد میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا، ایک مولا حسین کا لاشا اور دوسرے مولا عباس کا لاشا تنہا چوتھے امام نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے خود چاہا بنی اسد والوں نے اکیلے کیسے دفن کریں گے، آئیے ہم مدد کر دیتے ہیں، تو امام نے یہی جملہ فرمایا، امام نے فرمایا ان معیننا معی، امام نے فرمایا ہمارے مددگار تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مددگار، اللہ اکبر کیا درد ہے اس جملے میں، ہمارے مددگار تو ہمارے ساتھ۔ بس آخری جملہ سنیے، بابا کے لاشے پہ گئے تو مولا سجاد نے کہا دنیا بعدک المظلمہ، اے بابا آپ کے بعد دنیا تاریک ہے۔ جب عباس کے لاشے پر آئے تو مولا سجاد نے کیا فرمایا، وہی مرثیہ پڑھا جو مرثیہ حسین نے لاشہ علی اکبر پہ پڑھا تھا۔ حسین نے کیا کہا تھا علی اکبر کے لاشے پر، علی الدنیا بعدک الفا، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ جب سید سجاد عباس کے لاشے پر آئے تو فرمایا علی الدنیا بعدک الفا یا قمر بنی ہاشم علیک من السلام، چچا آپ کے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ جس دنیا میں عباس کے شان قلم ہو گئے، مشک سکینہ چھت گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الضالین۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ ونصارہ
آپ حضرات سے گزارش اول و آخر 3 دفعہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سالم سید تقی فیضی، مرحوم ممتاز یوسف علی نورانی، گلستان ہند کے تمام مومنین